تم نے کال کی ہے البرٹ، لیکن اگر تمہاری بتائی گئی معلومات مجھے غیر اہم لگی تو میں تمہاری عمر کا لحاظ کیے بغیر بہت برا پیش آؤں گا۔ سنک پر جھک کر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی بات سننے سے قبل ہی سرد لہجے میں کہتا وارننگ دے رہا تھا۔ لیکن یہ بات واقعی بہت اہم ہے باس۔ اس کی دھمکی سے گھبرا کر البرٹ نے جلدی سے وضاحت دی۔ آگے بولو۔ وہ ہماتن گوش ہوا۔ وکی کو اینگلو پر شک ہو چلا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے اینگلو پر حملہ کیا تھا، لیکن تب یہ بات میرے دھیان میں نہیں گئی۔ لیکن کل میں نے خود دیکھا، وہ اپنے ایک آدمی کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو ہم سب بھی۔ اس کی آواز سے پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ مکمل بات سن کر پیشانی مسلتے ہوئے وہ رک کر چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر بالآخر کسی نتیجے پر پہنچا۔ تو پکڑے جانے دو اسے۔ سیاہ آنکھوں میں برف جیسے تاثرات ابھرے تھے۔ باورچی کی یہ بات سن کر موبائل کان سے ہٹائے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا، جیسے موبائل نہیں بلکہ عکس کا چہرہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ کیا سچ میں؟ اسے لگا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تمہارا میرا کوئی مذاق ہے بھی نہیں البرتو۔ وکی کو اس آدمی کے ذریعے ثبوت مہیا کرو اینگلو کے خلاف، اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ وکی کے ہاتھوں مارا جائے۔ اس کا انداز گہرے جھیل کی مانند ساکت تھا اور سخت سردیوں کی مانند شفاف۔ البرٹ کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اور باس کنگ پن کی تصویر ہے اس کے پاس۔ اس کا کیا؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے مرے مرے انداز میں ایک اور بری خبر سنائی۔ اس کی بات سن کر وہ تلخی سے مسکرایا۔ نظام کا کیا بگاڑ لے گا وہ؟ پہلے میرے پاؤں تلے سے اپنی دم تو چھڑوا لے۔ سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بے حد پرسکون نظر آتا تھا۔ اب البرٹ کیا جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اپنا کام پورا کر کے وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ میرے لیے اور کوئی حکم؟ وہ عاجزانہ پوچھ رہا تھا۔ اینگلو پر پوری نگرانی رکھو۔ دھیان رہے کہ مرنے تک اس کی زبان پھسلنے نہ پائے، اور وہ اس آدمی سے متعلق ضروری معلومات نظام کو بھجوا دو جسے وکی نے اینگلو کے پیچھے لگایا ہے۔ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے وہ۔ سمجھ گئے؟ تمام ہدایات سختی سے جاری کرنے کے بعد اس نے تصدیقی انداز اختیار کیا۔ جی سمجھ گیا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے حکمیہ انداز پر البرٹ نے گڑبڑا کر جلدی سے جواب دیا۔ خوب، اب جاؤ جا کر کام پہ لگو اور مجھے خبر کرتے رہنا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر موبائل وائس چینجر موڈ سے ہٹانے کے بعد اس نے نظام کو کال ملائی۔ معذرت چاہتا ہوں، میرے کالگ کی کال تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچتا ہوگا، پھر ہم مل کر آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے عین سامنے والی نشست سنبھالتے ہوئے وہ وضاحت دینے لگا تھا۔ حجاب میز پر دونوں ہاتھ رکھے انگلیاں باہم ملائے اس بات میں جھکا سر ہلانے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے چہرے پر چھائی زردی اور اداسی نوٹ کرتے ہوئے عارض نے پوچھنا لازمی سمجھا۔ اس سوال پر حجاب نے پلکیں اٹھا کر پہلی بار براہ راست اسے دیکھا تھا۔ گہری متلاشی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرتی اپنے سوال کا جواب جاننا چاہ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ جیسی وہ نظر آ رہی تھی اس حساب سے تو کم از کم وہ ٹھیک ہوں نہیں کہہ سکتی تھی۔ جانے کیوں عارض کے چہرے پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آخری بار دیکھنے پر آپ آج سے کافی مختلف نظر آئی تھی۔ میرا مطلب ہے نروس تھیں، لیکن دو ٹوک بھی۔ اس کے اس گہرے مشاہدے پر حجاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اور اب کیا بدل گیا؟ اس نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب آپ نروس تو نہیں ہیں، لیکن کچھ ہے جو پہلے سا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے یہ میں شاید نہ جان سکوں، ظاہر ہے آپ کی مدد کے بغیر۔ اس کی نگاہوں میں الجھن تھی۔ ڈھکے لفظوں میں وہ اس تبدیلی کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ حجاب لہجہ بھر کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ کیا اس کی تباہ حالی اتنی عیاں تھی، یا پھر وہ شخص ایک نظر دیکھ کر اندر تک پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ بہرحال وہ اس کا ہمنوا نہیں تھا جس پر وہ کچھ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ باہم مضبوطی سے دبا لیے۔ اندر اٹھتے طوفانوں کو وہ اپنے چہرے سے ظاہر ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی جتنا وہ اپنے متعلق آج دوسری ملاقات میں ایک اجنبی پر آشکار کر چکی تھی وہ کافی تھا۔ عارض نے اس کی بات پہ محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ پل کے لیے ان کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ شام ہونے لگی تھی۔ ریسٹورانٹ میں رش بڑھتا جا رہا تھا۔ پزا کی ہلکی ہلکی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی، اور پھر مصروف شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے لوگوں کا وہاں متوجہ ہونا فطری عمل تھا۔ جس میز کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے وہ قدرے ایک طرف کونے میں تھا۔ آپ سے ایک درخواست کر سکتی ہوں؟ کچھ جھجکتے ہوئے حجاب نے پوچھا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے مثبت اشارہ دیا۔ کیا آپ میری فیملی سے رابطہ کر سکتے ہیں پلیز؟ دراصل میرا فون میرے پاس نہیں، اور میرا سامان بھی۔ ہاں کیوں نہیں، اس میں کیا مشکل ہے، بلکہ یہ لیں فون، آپ اپنے گھر بات کریں۔ اس کی ہچکچاہٹ بھانپ کر عارض نے بلا تردد اپنا موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ حجاب نے ممنون نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے موبائل تھام لیا۔ تبھی اسے اپنا دوست کلاس ڈور سے اندر داخل ہوتا نظر آیا تھا۔
آپ بات کریں، میں تب تک اپنے دوست سے مل کر آتا ہوں، شائستگی سے کہہ کر وہ اٹھا تھا۔ حجاب کی ساری توجہ اس وقت اپنے گھر کال ملانے پر تھی۔ نوشین کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اٹلی میں تھی اور پہلی بار گھر رابطہ ہو پا رہا تھا۔ وہ سب کتنا پریشان ہوئے ہوں گے اس کے لیے۔ وہ سوچ رہی تھی جب کال ریسیو کیا گیا۔ حجاب نے فون کان سے قریب کیا۔ اسپیکر پر نوشین کی آواز ابھری تھی۔ ہیلو حجاب، کیا یہ تم ہو؟ چھوٹتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ شاید انہیں اسی کے کال کی توقع تھی۔ ہاں میں ہی ہوں بھابھی۔ اس نے حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی کسی اپنے کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے رابطہ کیا۔ جانتی ہو ہم کتنے پریشان تھے تمہیں لے کر۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ نوشین ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی۔ حجاب نے سینے میں اٹکی ہوئی سانس کو باہر کا راستہ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ گلے میں اگتے کانٹے اسے زیادہ کچھ بولنے نہ دے رہے تھے۔ حجاب بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ اتنے دنوں تک تم نے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا بیٹا؟ سفر بخیر رہا نا؟ اب کی بار عالیہ بیگم کی لرزتی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جو تب سے اب تک خود پر بند باندھے مضبوط چہرہ لیے پھر رہی تھی، ان کی مشفق آواز سے ایک ہی پل میں اس کا صبر ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا نہ رکنے والا سیل رواں ہوا تھا۔ بے بس سسکیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے اس نے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ تو بولو حجاب، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے میری بچی، کچھ تو بولو۔ عالیہ بیگم کو اپنے تمام تر بدترین خدشات کے سچ ہونے کا اندیشہ ہو چلا تھا۔ آخر کو انہیں اس شخص سے کوئی اچھی امید بھی نہ تھی، جانے اس سے ملنے کے بعد حجاب پر کیا بیتی ہو۔ اس نے جلدی سے بھیگے رخسار رگڑے۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں آ کر لرز رہا تھا۔ سرسوں جیسی رنگت والے چہرے میں سرخی اتر آئی تھی۔ پلکیں میچ کر کھولتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی میں ٹھیک ہوں اور خیریت سے پہنچ گئی تھی۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ، بھابھی اور دانیال؟ اس نے اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی لاتعداد متفکر سوچوں سے وہ انجان تھی۔ شکر ہے مالک کا تم صحیح سلامت ہو۔ ہزار طرح کے وسوسے آنے لگے تھے ذہن میں، برے برے خواب آ رہے تھے۔ کم از کم ایک فون کر دیتی بیٹا۔ ان کے اندر کا حال لہجے سے عیاں تھا۔ حجاب بے چینی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ کیا ہے نا امی، میرے پاس یہاں کا نمبر نہیں تھا اور پھر رہائش کے لیے کوئی جگہ بھی تلاش کرنی پڑی۔ اس سب کے چلتے تھوڑا وقت لگ گیا بس۔ اس نے بات بنائی۔ اتنی دور بیٹھ کر وہ انہیں اپنی پریشانی میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تم کہاں رہ رہی ہو بچے؟ کیا کوئی دوست ملا تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے ان کا دل کپ کپایا تھا۔ تو کیا وہ اس سے اب تک روبرو نہیں ہوا تھا؟ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ حجاب اب بھی اس معاہدے سے انجان تھی جو ان کے مابین ہوا تھا۔ جی ایسا ہی کچھ سمجھ لیں۔ اچھا امی، میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں۔ آپ پلیز اپنا اور باقی سب کا خیال رکھیے گا اور میرے لیے پریشان نہ ہوں، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ جلدی جلدی کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کیا تھا۔ جانتی تھی جتنا وہ بات کرے گی ان کے سوال بڑھتے جائیں گے اور وہ کم از کم اس وقت تو کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اگرچہ ان سے بات کر کے اس کے دل کو کچھ تسلی ملی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطان تھی جب کسی نے اچانک اس کے سامنے پانی سے بھرا گلاس لا کر رکھ دیا۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں اٹھائی۔ صاف رنگت پر ہلکی بڑی شیو اور سنہری مائل آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ شخص سادہ سے جینز شرٹ میں لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ حجاب کے دیکھنے پر اس نے گلاس کی جانب اشارہ کیا اور خود بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر قبل عارض بیٹھا تھا۔ وہ الجھن و خوف سے اسے دیکھے گئی۔ ناچیز کو رالف کہتے ہیں، ویسے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں میں عارض کا دوست ہوں۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ شستہ انگریزی میں کہتا اپنے تئیں اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ حجاب نے پانی کے گلاس کو دیکھا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر اٹھی تھی جو اس کے چہرے سے واضح جھلک رہا تھا۔ مائنڈ مت کیجیے گا، دراصل میں نے جب آپ کو روتے دیکھا تو سوچا کہ آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس کی کیفیت سے انجان وہ دوستانہ انداز اپنائے کہہ رہا تھا، ویسے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ ظاہر ہے اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ شاید وہ باتونی شخص تھا یا پھر کچھ زیادہ ہی خوش اخلاق، یہ اندازہ کیے بغیر کہ اس کا یہ رویہ حجاب کو ٹریگر کر رہا تھا۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ اتنی پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہڑبڑی میں اس کے سامنے پڑا شیشے کا گلاس ہاتھ لگنے سے الٹ کر فرش پر جا گرا اور شناکے سے ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کارنر میں ہونے کے باوجود اس آواز نے آس پاس بیٹھے چند گاہکوں کو متوجہ کیا تھا۔ ارے یہ تو بریک اپ سین لگتا ہے۔ کچھ شوخ منچلے لڑکے لڑکیوں کے گروہ نے یہ منظر دیکھ کر یہی اندازہ لگایا۔ نہ تو حجاب ان کے تبصرے سننے کی حالت میں تھی اور نہ ہی رالف نے ان کی باتوں پر کان دھرا تھا۔ اوش، آر یو آل رائٹ؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ رالف بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی پیش قدمی دیکھ کر جو ہی حجاب نے پھرتی دکھا کر بھاگنے کی کوشش کی، اس کا پاؤں گیلے مرمری فرش پر پھسلا اور وہ توازن کھو کر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ کیئرفل، دھیان سے، وہ کہنے ہی لگا تھا مگر اس کا ہاتھ پہلے ہی کانچ کے بکھرے ٹکڑوں پر جا پڑا تھا جس سے کئی ایک کانچ اس کی ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔
اس کے لبوں سے سسکاری برآمد ہوئی تھی اور ہتھیلی سے نکلتا مادہ تیزی سے ہلکے بھورے رنگ کے ٹائلز کو سرخ کرنے لگا تھا۔ گاڈ آپ تو زخمی ہو گئی، 1 منٹ میں پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے، وہ چیخی۔ پاگل ہو گئی ہے شاید یہ، لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دبے لفظوں میں بول رہے تھے۔ اس کا دھیان اپنے ہاتھ کے زخم سے رستے خون پر نہ تھا، وہ بس جلد از جلد ان لوگوں کے بیچ سے نکل کر کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں موجود ہر ذی روح اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ محترمہ بات تو سنیں، وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر حجاب باہر نکلی تھی۔ گاہک کبھی اس بھاگتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے تو کبھی رالف کو۔ خیریت؟ عارض جو ابھی اس کی جانب آیا تھا، لوگوں کی چموگویاں سن کر استفسار کیا۔ ہاں وہ یہ کہاں گئی؟ میز خالی دیکھ کر اب کی بار اس کی نگاہوں میں الجھن ابھری، نظریں فرش تک گئیں، جا بجا سرخ رنگ پڑا تھا۔ پتہ نہیں، اچانک اٹھ کے بھاگی اور یقیناً تم نے اسے کچھ کہا ہے، وہ جھلایا۔ رالف نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور اس سے قبل کہ وہ اس کا چہرہ پڑھ پاتا، عارض پلٹ کر تیز قدموں سے چلتا ہوا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں، وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ ایک آدمی کو روک کر وہ اس سے پوچھ ہی رہا تھا کہ تبھی اسے وہ نظر آئی، 2-3 بلاک آگے ایک گلی کی طرف بھاگتی ہوئی۔ عارض ایک پل رکے بغیر اس سمت بھاگا تھا۔ اپنے آفس کیبن سے ملحقہ کانفرنس روم میں وہ اس وقت میٹنگ میں دائرے کی صورت بیٹھے 4 افراد کی سربراہی کر رہا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تکتے ہوئے وکی کے بولنے کے منتظر نظر آتے تھے، جو اس وقت موبائل ہاتھ میں تھامے اس میں وہی تصویریں کھول رہا تھا جو اس کے ذرائع نے بھیجی تھیں۔ اس چہرے کو غور سے دیکھیے۔ اپنا موبائل درمیانی میز پر رکھ کر اس نے ایک تصویر پر ان کی توجہ دلائی۔ وہ تصویر نظام ریکارڈو کے آدھے چہرے کی تھی۔ چاروں افراد حکم بجا لاتے ہوئے موبائل اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چہرہ ان کے لیے نیا اور انجان تھا۔ مجھے یہ شخص ہر حال میں چاہیے، کہیں سے بھی ڈھونڈو اسے، چاہے یہ اٹلی سے باہر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ملنا چاہیے اسے، وہ انگریزی زبان میں اپنی بات پر زور دیتا کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ بے چینی ان چاروں کو کچھ حیران کر رہی تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے لیونارڈو یا اس کے کسی بھی قریبی شخص کے علم میں لائے بغیر یہ میٹنگ بلوائی تھی۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات ولیرس سر کو پتہ ہونی چاہیے؟ اور ان کے احکامات سے یہ تلاش بہت آسان بھی ہو جائے گی۔ اپنی ہچکچاہٹ کو وہ لوگ مشورے کی ڈھال پہنا کر بیان کر رہے تھے۔ صاف لفظوں میں انکار کر کے وہ وجدان کے رڈار پر نہیں آنا چاہتے تھے، جبکہ کوئی کام لیونارڈو کو خبر کیے بغیر کرنا اپنی موت کے اگریمنٹ پر سائن کرنے جیسا تھا۔ دونوں ہی صورتحال گمبھیر تھیں۔ تم لوگوں سے میں نے اس کو تلاش کرنے کا کہا ہے، نہ کہ مشورہ دینے کو۔ وہ تیوری چڑھائے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تقلید میں باقی بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ اب جاؤ اور اس کام کے لیے ہر طرف اپنے آدمی لگا دو۔ یہ تصویر میں تم لوگوں کو میل کر دوں گا۔ جلد سے جلد مجھے اس شخص کی خبر چاہیے، سمجھ گئے؟ باری باری ہر ایک پر نگاہ ڈالتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ناچار سبھی نے مثبت اشارہ دیا، جسے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی ایک آدمی کی صورت ابھری۔ وکی کو اپنی طرف متوجہ پاتے ہی اس نے اشارہ دیا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ دھیان رہے یہ بات اس کانفرنس روم سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ وکی کی اس بھرپور تنبیہ نے انہیں خاموش کروا دیا۔ کہو کیا بات ہے؟ ان سب کے جاتے ہی وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، آپ کا شک بالکل درست ثابت ہوا۔ اینگلو دھوکے باز ہے، یہ دیکھیے میں ثبوت بھی لایا ہوں۔ اس نے ایک نیلے رنگ کی فائل اسے دی۔ وکی نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر جلدی سے وہ فائل لے کر کھول لی۔ بینک کا کھاتہ؟ اس کے اکاؤنٹ میں 20,000 یورو ٹرانسفر ہوئے 2 دن پہلے۔ لیکن جوزف، اس کی سیلری اور باقی تمام الاؤنس ملا کر بھی مہینے کی اتنی انکم نہیں بنتی، اور یہ اس کے فون ریکارڈز کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس نمبر پہ کال کیا گیا وہ یہ۔ وکی کی آنکھوں میں حیرت و غصے کا ملا جلا تاثر ابھرا تھا۔ ولیرس کے رائیولز، مخالف کوسٹاز کے رائٹ ہینڈ مین کا نمبر ہے۔ جوزف پرجوش سا ہو کر اپنی کارستانی بتا رہا تھا۔ وزدان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ ان کے رائٹ ہینڈ مین ریچی کا نمبر ہے، لیکن تم نے یہ پتہ لگایا؟ ہرگز آسان امر نہیں ہے۔ اس کا انداز سرانے والا تھا۔ جوزف کا سینہ فخر سے کچھ اور چوڑا ہو گیا۔ میں نے اگر تمہیں اس کام کے لیے چن کر تمہارے متعلق چھان پھٹک نہ کی ہوتی تو مجھے شک ہونے لگتا کہ کہیں تم بھی تو اینگلو جیسے نہیں۔ واقعی کمال کر دیا تم نے۔ وکی نے اس کا شانہ تھپک کر شاباشی دی۔ آپ کے سائے تلے رہ کر ہم نے بھی چھوٹے موٹے روابط قائم کیے ہیں، تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو کام آ سکیں۔ وکی کو مہربان دیکھ کر اس نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی سفارش کی تھی۔ تم واقعی کام کے آدمی ہو جوزف۔ اب تم اور ایک کام کرو، آج سے اینگلو کی جگہ تم سنبھالو۔ اس نے متاثر ہو کر وہیں کھڑے کھڑے اسے اپنے سب سے بھروسے مند آدمی کی جگہ دے دی تھی۔ ورزدان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ خوشی سے گونگ ہو گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کا چہرہ ماند پڑ گیا۔ تو پھر سر، اینگلو کا کیا بنے گا؟ وہ تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ آیا یہ عارضی پروموشن ہے یا دائمی؟ ورزدان کے چہرے کے نقوش غصے سے تن گئے۔ وہی جو ایک دغاباز کو ملنا چاہیے، تکلیف دہ موت۔ مجھے جو نقصان پہنچایا اس نے اپنے دھوکے سے، اس کا بدلہ وہ اپنے خون سے دے گا۔
ہاتھ میں پکڑی فائل پر گرفت کستے ہوئے وہ شفاق ترین لہجے میں بولا۔ تب جوزف مطمئن سا ہو کر ایک بار پھر خوشی محسوس کرنے لگا تھا۔ خیر، تم جا کر میری گاڑی نکلواؤ، میں آتا ہوں۔ فائل میز کی دراز میں رکھتے ہوئے اس نے حکم سنایا۔ جیسا آپ چاہیں۔ حکم بجا لا کر وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وجدان نے موبائل اٹھا کر اس پہ نمبر پش کیا۔ اینگلو، میرے گھر پہنچو ابھی، ایک مہمان آنے والے ہیں، انہیں ریسیو کرو اور ان کے ساتھ میٹنگ کے معاملات دیکھو جب تک میں آفس سے آ نہیں جاتا۔ بات مکمل کر کے اس کی طرف سے تصدیق ہونے کے بعد وکی نے کال ڈراپ کر دیا۔ انتظار کرو اب تم، پل پل اپنی جانب بڑھتی موت کا۔ سخت غضبناک ہوتے ہوئے اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے برعکس لفٹ سے نکلتے ہوئے جوزف کی خوشی دیدنی تھی، اور وہ خوش ہوتا بھی کیوں نہ۔ اینگلو رینگ رینگ کر جس مقام تک پہنچا تھا، کم عمر ہونے کے باوجود اس نے وہ سب ایک جھٹکے میں حاصل کر لیا تھا۔ تبھی اسے اپنے محسن کا خیال آیا۔ اس نے فوری طور پر جیب سے موبائل برآمد کر کے اسے کال ملائی۔ تمہارا بہت شکریہ دوست، جو مجھے حاصل ہوا ہے آج وہ صرف تمہاری تجربہ کار نظر اور مشورے کا کمال ہے۔ میری ذہانت کو صرف تم نے پہچانا۔ وکی سر نے مجھے اپنا سب سے بھروسے مند آدمی بنا لیا ہے، جس کی خوشی میں آج کی ٹریٹ تمہیں میری طرف سے۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی وہ نان سٹاپ بولتا چلا گیا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے جوزف، جتنے تم ذہین ہو یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ بہت مبارک ہو تمہیں۔ ہیڈ کک نے شام کے کھانے کا مینیو فائنل کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اسے اینگلو کے لیے دکھ بھی ہوا تھا، عرصے سے وہ دوست اور رازدار رہے تھے۔ ایسے نہیں البرٹ، ڈرنک کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے اس خوشی کو۔ جوزف اس کی مخلصی کا معترف ہو چلا تھا۔ البرٹ پھیکا سا مسکرایا۔ بالکل جشن ہونا چاہیے، خوشی ہی اتنی بڑی ہے، ڈرنک کے پیسے تم ہی دو گے برخوردار۔ جوزف نے اس کی بات پر قہقہا لگایا۔ ارے ہاں ہاں، ڈرو نہیں جونا، جتنے راؤنڈ ہوئے اس سب کا بل مجھ پہ۔ بہت خوب، چلو اب مجھے کام کرنا ہے، شام کے کھانے کے بعد ملتے ہیں، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جانے اینگلو کا قصہ تمام ہوا کہ نہیں، اسے یہ پریشانی اب بھی لاحق تھی۔ وہ اس بات کی تصدیق کیے بغیر آدھی ادھوری خبر کے ساتھ اپنے باس کو اطلاع نہیں کر سکتا تھا۔ رک جاؤ، بات سنو۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس نے پکارنا چاہا، مگر نام زبان پہ نہ آ سکا۔ شاید اس نے اپنا نام اب تک نہیں بتایا تھا۔ عارض نے اسے آواز دے کر روکنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے مقابلے حجاب کی کمزوری اس پر حاوی آنے لگی تھی، جس سے اس کے قدم سست پڑ گئے۔ یوں وہ بھاگ کر عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ یقینی طور پر اسے پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی اجنبیت اور خوف دیکھ کر عارض کو شدید جھٹکا لگا تھا، تاہم وہ اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ نہیں، تم پہلے میری بات سنو گی، پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے زخمی ہاتھ کی کلائی تھام لی۔ حجاب کو کرنٹ سا لگا تھا اس کی پیش قدمی دیکھ کر، وہ اور بری طرح متاثر ہو گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو۔ چلاتے ہوئے وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کے لیے مچل رہی تھی، مگر عارض سنجیدہ تاثرات لیے پرسکون کھڑا تھا۔ اس کی گرفت البتہ ذرا مضبوط ہوئی تھی تاکہ وہ پھر کہیں بھاگ نہ کھڑی ہو۔ ہاتھ چھوڑو، اس نے تھوڑا اور زور لگانا چاہا جب زخمی ہاتھ سے پہلی بار اسے شدید جلن اور تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ خون ایک لکیر کی صورت بہہ کر عارض کے ہاتھ رنگ رہا تھا۔ تم زخمی ہو، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ تکلیف محسوس کرنے کے باوجود اسے بے دردی سے اپنا زخمی ہاتھ چھڑواتے دیکھ کر اس نے سخت گیر انداز میں اسے ٹوکا تھا۔ جانے اس کے لہجے کا اثر تھا یا الفاظ کا جو وہ ٹھہر گئی، جبکہ وہ اب اس کی ہتھیلی کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں کانچ کے کچھ ٹکڑے اب بھی پیوست نظر آتے تھے۔ میرے ساتھ چلو اور خبردار جو تم نے اب کچھ بھی کہا تو، اس نے بھرپور انداز میں دھمکایا تھا۔ حجاب آنکھیں پھیلائے گنگ سی ہو کر اسے دیکھتی رہی، کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت ہلکی اور ڈھیلی رکھتے ہوئے وہ اسے ساتھ لے جانے لگا۔